السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات صرف ایک رات نہیں ہوتی بلکہ دو زندگیوں کی سب سے بڑی ابتدا ہوتی ہے۔ آج کل جب بھی شادی کی پہلی رات کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں فلموں کے منظر آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ویڈیوز یا ڈرامہ سیریل یاد آ جاتے ہیں، لیکن افسوس بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام اس مبارک رات کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ کیا پہلی رات صرف ایک رسم ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس رات میں برکت، رحمت اور سکون چھپا رکھا ہے؟ کیا پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا کوئی خاص دعا ہے؟ شوہر کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور سب سے اہم بات، ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو بہت سے نئے کپلز پہلی ہی رات کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پوری زندگی پچھتاتے ہیں؟ آج ہم دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، نہ فلموں کی، نہ روایتوں کی۔ ہم صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی پہلی رات کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی۔ تو میری ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی شادی شدہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ نکاح صرف محبت نہیں، عبادت ہے۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، اسلام میں نکاح صرف 2 لوگوں کا ملنا نہیں، یہ اللہ کے سامنے ایک عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرے۔ سوچئے، اللہ نے پہلے ہی سکون کا ذکر کیا، پھر محبت کا، یعنی ہر محبت رشتہ سکون سے شروع ہوتا ہے۔ سنت نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جب پہلی بار شوہر اور بیوی ایک کمرے میں اکیلے ہوں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ دل ہی دل میں کہیے، الحمدللہ، یا اللہ، تو نے ہمیں حلال طریقے سے ایک دوسرے کا ہمسفر بنایا۔ کتنے لوگ اس نعمت کے لیے ترستے ہیں اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اسی لیے پہلا لفظ شکر کا ہونا چاہیے۔ سنت نمبر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ اگر دونوں کے لیے آسانی ہو تو 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ یہ عمل صحابہ کرام سے منقول ہے اور کئی علماء نے اس کی ترغیب کی ہے۔ سوچئے، آپ کی زندگی کی پہلی یاد کیا ہو؟ تصویر یا اللہ کے سامنے سجدہ؟ جب دونوں نئے ہمسفر مل کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ان کے رشتہ صرف دنیا کا نہیں رہتا، وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے۔ نماز کے بعد دونوں مل کر دعا کریں۔ سنت نمبر 3، شوہر کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کریں۔ شوہر نرمی سے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ، میں اس کی بھلائی اور اس کی فطرت کی بھلائی مانگتا ہوں جو تو نے اس میں رکھی ہے۔ سوچئے، کتنی خوبصورت سنت ہے، پہلا رشتہ بھی اللہ کے نام سے۔ سنت نمبر 4، جلدی مت کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بہت ضروری ہے، پہلی رات کسی امتحان کا نہیں ہے، نہ ہی کسی جلدی کا۔ ہو سکتا ہے دونوں گھبرا رہے ہو سکتا ہے بیوی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، اس کا دل اداس ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں نرمی اور رحم سکھاتی ہے۔ اسلام زبردستی نہیں سکھاتا، محبت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے اور رضامندی سکھاتی ہے۔ سنت نمبر 5، پہلے گفتگو۔ آج کل لوگ پہلی رات پر صرف فوٹوز اور ویڈیوز کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے دل جیتی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھئے، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم تھک گئی ہو؟ کیا تمہیں پانی چاہیے؟ ایک پیاری سی مسکراہٹ کبھی کبھی 1000 الفاظ سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ سنت نمبر 6، کچھ کھانا یا پینا شیئر کرنا۔ اگر ممکن ہو ایک دوسرے کو پانی یا دودھ پیش کیجیے، یا کوئی فرض یا لازمی سنت نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی محبت بھری عادتیں رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ اسلام مہمان نوازی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ محبت اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھتی ہے۔ سنت نمبر 7، راز کو راز رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، شوہر اور بیوی اپنی تنہائی کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ ہر بات شیئر کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، نکاح کی عزت اس کی پرائیویسی میں ہے۔ جو بات کمرے کے اندر ہو وہ کمرے کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ سنت نمبر 8، ایک دوسرے کے لیے دعا۔ رات کو سونے سے پہلے دونوں مل کر دعا کریں، یا اللہ، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، ہمارے درمیان محبت پیدا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھر کو جنت کا ایک چھوٹا سا حصہ بنا دے۔ یقین مانیے، جس گھر کی بنیاد دعا پر ہوتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ سنت نمبر 9، سونے سے پہلے کی سنتیں۔ سونے سے پہلے وضو کیجیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس
اپنے ہاتھوں پر ہک مار کر پورے جسم پر پھیر لیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی سنت تھی۔ اپنی نئی زندگی کا پہلا سونا بھی اللہ کا ذکر کے ساتھ ہو۔ سنت نمبر 10، اگلی صبح کیسے شروع کریں؟ صبح فرض کے لیے اٹھ جائیں۔ سوچئے آپ کی شادی کی پہلی صبح سب سے پہلا کام کیا ہو؟ اللہ کے گھر کی پکار کا جواب فرض کی نماز سے بہتر کوئی شروعات نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے مسکرائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ایک نئے زندگی آغاز کیجیے۔ پہلی رات بڑی غلطیاں: اللہ کو بھول جانا، نماز چھوڑ دینا، صرف دنیا کی باتوں میں مشغول رہنا، غصہ کرنا، زبردستی یا دباؤ بنانا، دوسروں کو پرائیویٹ باتیں بتانا، سوشل میڈیا کا اثر میں سنت کو بھول جانا۔ نکاح کا اصل مقصد میرے پیارے دوستو، نکاح صرف ایک رات کا نام نہیں، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر میں کبھی خوشی ہوگی، کبھی آنسو ہوں گے، کبھی اختلاف ہوگی، لیکن اگر بنیاد اللہ کے نام پر رکھی گئی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مختلف نہیں، ایک دوسرے کا ساتھی ہے۔ جب ایک کمزور ہو تو دوسرا اس کا سہارا بنے، جب ایک اداس ہو تو دوسرا اس کی تسلی بنے۔ یہی سنت کا گھر ہے۔ دل کو چھو لینے والا خاتمہ: شادی کی پہلی رات نہ صرف ایک یاد ہے، نہ صرف ایک رسم، یہ اللہ کی رحمت کا پہلا قدم ہے۔ آج سے نیت کیجیے کہ ہم اپنی شادی کو فلموں سے نہیں، سنت سے سجائیں گے۔ محبت کو صرف الفاظ سے نہیں، اخلاق اور مضبوط بنائیں گے، اور ہر دن اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے نکاح دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ، ہر نئے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، رحمت، برکت اور سنت عطا فرما۔ ان کے گھروں کو فتنوں سے محفوظ رکھ اور ان کی زندگی کو قرآن اور سنت سے نور سے روشن فرما۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بے شک تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسلامی باتیں جانیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آپ لوگوں کو میری یہ سب باتیں کیسی لگی، یہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔